بیسک میں نے جو آج جس حوالے سے بات کرنی تھی وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باحثیت مدبر، حکمت جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ دانائی، حکمت یہ وہ چیزیں ہیں بازار سے جو ہے وہ خریدی نہیں جاتی، بلکہ یہ وہ چیزیں جو عطا کی جاتی ہیں۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے نا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ جو ہے خاص عطا کی جاتی ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحثیت مدبر دیکھیں تو آپ کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر جو ہے وہ ہمیں حکمت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آپ جس بھی پہلو کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں مواخات، جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف گئے ہیں، ہجرت کی ہے آپ نے، تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو آپ نے وہاں پہ جا کر جو پہلا کام کیا، آپ کو پتا تھا کہ وہاں پر مسائل ہیں، کپڑوں کے مسائل ہیں، روٹی کے مسائل ہیں، رہن سہن کے مسائل ہیں، گھر کا مسئلہ ہے، تو آپ نے یہ کام کیا، وہ جو مہاجر تھے، انصار تھے، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ آپ نے کام کیا، اس سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی دور اندیشی تھی، آپ نے جس انداز کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر یہودی بھی آباد ہیں اور یہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ بعد میں ہمیں تنگ کرے گی۔ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر دیا۔ وہ ایگریمنٹ کیا کیا تھا آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم جو ہے اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے ان کے ساتھ جب یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ بنے گا، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوگا تو میرا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوا کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ یہ آپ کی دور اندیشی تھی۔ تو آپ کی دور اندیشی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر مقام پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جنگ بدر کی بات ہے، جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو اس سے پہلے ایک سکہ جو ہے پانی بھرنے والا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ ذرا بتائیں کہ تعداد کتنی ہے دشمن کی، تو اس نے جو ہے وہ دائیں بائیں باتیں کرنا شروع کر دی، وہ تعداد نہیں بتا رہا تھا۔ آپ نے جس حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تعداد پوچھی، آپ نے کہا کہ اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اونٹ جو ہے وہ ہم ایک دن 9 کرتے ہیں، ایک دن 10 کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ پھر 900 سے 1000 کے قریب ہوگی۔ تو آپ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر جنگ میں جو ہے وہ آپ کے اندر جو حکمت، جو فہم و فراست تھی، جو عطا ہوئی تھی، وہ نمایاں نظر آتی تھی۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر آپ دیکھ لیں، جنگ احد کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح جو ہے وہ صف بندی کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی کمال کی صف بندی کی ہے، تو آپ نے خاص جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ کو، کہ آپ نے 50 تیر انداز جو ہے وہ یہ فلاں درے پر جو ہے وہ ٹھہریں گے، اور آپ نے ان کو کہا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پرندے جو ہے وہ ہمیں نوچ رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، اتنا سختی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے منع کیا تھا۔ پھر جو دوسری حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کفار نے ہمیں شہید کر دیا ہے، یا آپ دیکھیں کہ مال غنیمت جو ہے وہ ہم جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ لوگوں نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ آپ کی جنگ احد کے اندر حکمت عملی تھی۔ صف بندی ہو گئی، مسلمان جنگ جیت گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا اس کی اہمیت کا، اس درے کی اہمیت کا۔ انہوں نے 15 سے 20 جو ہے وہ وہاں پر حملے کیے ہیں مگر ناکام رہے۔
تو جب صحابہ کرام نے اس جگہ کو چھوڑا تو تب جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان ہوا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے ہر پہلو میں ہمیں حکمت، فراست جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ جب بھی کوئی بات کرتے تھے، کوئی فیصلہ کرتے تھے، تو آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے یہ کہا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لیول تھا یا صحابہ کرام کا جو لیول تھا بہت زیادہ فرق تھا، مگر آپ پھر بھی ان سے پوچھتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہمیں خندق جو ہے وہ کھود لینی چاہیے. تو جب خندق کھودی گئی تو آپ نے جو ہے وہ اس میں پھر آپ کی فراست نظر آئی، کفار نے دیکھا. اسی طرح آپ جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں. صلح حدیبیہ میں آپ نے جس طرح کمزور شرائط کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور کمزور شرائط کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد 10 سال کا ایگریمنٹ کر لیا، پھر اس 10 سال کے اندر آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ دوسرے ممالک میں جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دی، ان بادشاہوں کو خط بھیجنا شروع کر دیے. یہ آپ کی حکمت عملی تھی کہ ابھی وقتی طور پہ یہ کفار سے ہٹ کر، قریش سے ہٹ کر ذرا اس طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے. اسی طرح آپ جو ہے وہ فتح مکہ میں دیکھ لیں. فتح مکہ میں بھی یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس وقت آپ نے کچھ صحابہ کرام تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، جس میں کچھ جرنیل صحابہ کرام تھے، جس میں آپ نے جب مکہ کو فتح کرنا تھا تو ابھی مکہ سے دور ہی تھے، تو آپ نے وہ جو لشکر تھا اس لشکر کو حکم دیا ہوا تھا کہ آپ نے رات کو یہاں پر آگ جلانی ہے. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے لشکر کی تعداد شو ہوگی، رات کو آگ جلانے کا حکم دیا گیا. اسی طرح جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے سپہ سالار کے ساتھ، تو آپ نے جو سپہ سالار تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہوئے. وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہو جاتے تو پھر جو ہے وہ انتشار پھیل سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے. تو آپ اس ماحول میں جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے مکہ میں. تو آپ چاہ رہے تھے کہ ان کو بے خبری میں جو ہے وہ ایک ایسے انداز کے ساتھ جو ہے وہ سب کو گھیرا جائے تاکہ نقصان کم سے کم ہو. جس میں آپ نے کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، جس میں حضرت زبیر تھے، جن کو آپ نے حکم دیا کہ آپ نے شمالی دروازے سے جو ہے انٹر ہونا ہے. اسی طرح آپ نے ابو عبیدہ بن الجرح کو حکم دیا کہ آپ نے شمال مغرب کے دروازے سے جو ہے وہ داخل ہونا ہے. اسی طرح آپ نے حضرت سعد صحابی تھے، ان کو فرمایا کہ وہ مغربی سمت سے جو ہے وہ داخل ہوں گے. اسی طرح حضرت خالد بن ولید تھے، تو ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ جنوبی سمت سے جو ہے وہ داخل ہوں گے. آپ خود مقام ذاخر سے جو ہے وہ داخل ہوئے. تو آپ کی جو حکمت عملی تھی وہ اسی طرح جو ہے وہ کامیاب ہوئی. پھر وہ سارے کے سارے جب آپ بیک وقت جرنیل مدینہ میں مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے عام اعلان کر دیا معافی کا. یہ بھی آپ کی حکمت عملی تھی. تو اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کسی بھی جنگ میں دیکھیں، آپ دیکھیں نا کہ ایک مختصر سا ٹائم تھا جس میں جب آپ نے ہجرت کی تھی تو اس وقت آپ کے ساتھ جو صحابی تھے اس میں 400 کے قریب صحابہ تھے. اور جب فتح مکہ کے بعد آپ نے محاصرہ کیا طائف کا تو اس وقت جو ہے وہ 1200 کے قریب صحابی تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کے قریب صحابی تھے. تو جب آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا تو اس وقت اگر ہم صحابہ کی تعداد دیکھیں تو 1.25 لاکھ کے قریب تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کی لائف کی حکمت عملی تھی کہ اتنے مختصر سے ٹائم میں آپ نے جو ہے وہ اس کام کو، سارے کے سارے کام کو سر انجام دیا اور اس کام کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے اندر ہمیں حکمت کے بہت سارے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں، بے شمار. آپ جس کو بھی دیکھ لیں. اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا. جب وہ شخص آیا وہ بدو انسان تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا اتنا. تو اس نے کہا اپنی بیوی پہ جو ہے اس نے الزام لگانا شروع کر دیا. جب اس نے الزام لگایا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. جب یہ بات کی تو آپ نے جو ہے اس بدو سے پوچھا کہ آپ کے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہیں، اونٹ تو ہیں. تو آپ نے فرمایا ان میں
کس کلر کے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سرخ کلر کے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ ان میں سے کوئی اور کلر کا بھی اونٹ آپ کے پاس ہو؟ تو اس نے کہا جی ہے، خاصری کلر کا جو ہے وہ میرے پاس ایک اونٹ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا کلر جو ہے وہ کیسے چینج ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بچے کا رنگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہو۔ تو بات جو سمجھانے کے انداز کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو اس میں حکمت ہوتی، اس میں دنائی ہوتی، تو دنائی جو ہے یہ عطا کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے حدیث بھی ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایسی ہے کہ جس پہ جتنا مرضی لکھ لیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی بول لیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔